الحسن والحسين القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نور صلوات محمد برادران ایمانی اور دوستداران سرکار سید الشہداء پیغمبر ختم مرتبت کے پاکیزہ اور مقدس ذہن سے نکلا ہوا وہ معرفت انگیز فکرہ جس میں حضور خود اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور. اگرچہ اس قبیل کی بہت ساری احادیثیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت سارے فرمانات ہیں, کسی مقام پہ ارشاد ہوتا ہے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم خلق کیا. کہیں ارشاد ہوا اول ما خلق اللہ النور, اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. کہیں یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ الکرسی, اللہ نے سب سے پہلے کرسی کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ اللوح, اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا. توجہ فرمائیے گا. اب جب میں نے علماء محدثین سے پوچھا کہ یہ اتنے سارے الفاظ کیوں ہیں, مطلب کیا ہے, کہا سمجھنے کی کوشش کرو. جو قلم ہے وہی نور ہے, جو نور ہے وہی لوح ہے, جو لوح ہے وہی کرسی ہے, اور ان سب کے نام الگ الگ ہیں مگر ذات محمد ایک ہی ہے. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور پیغمبر کے وجود بابرکت کے لیے جسم و جسمانیت کی ضرورت نہیں ہے, اس ظاہری جسم کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہوتی تو نبی دوسرے مقام پہ یہ نہ کہتے ان کو نبیًا و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم سفر آب و دل طے کر رہے تھے. لطافت بیان مصطفیٰ یہ ہے کہ محمد نے یہ نہیں کہا, نبی نے یہ نہیں فرمایا, میرے مرسل اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی موجود تھا, بلکہ کہا کنتو نبیًا, میں تھا اور نبی تھا. یعنی تھے اور نبی تھے. 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملی ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اور میں اس نور کی کیا مدح و ستائش کروں, کیا ثنائی کروں, کیا تعریف کروں, کیا ستائش کروں, کیا توصیف بیان کروں, کیا قصیدہ پڑھوں, کیا منقبت کہوں, کیا مدحت پڑھوں, اس نور کے بارے میں کیا کہوں جس نور کی شان یہ ہے کہ جو فرشتوں کو تعلیم دے رہا تھا. ایک روایت کا جملہ ہے جو تمہید سفر بیان میں مجھے کہنا ہے کہ جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا, پیغمبر خود کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, میرے نور سے ایک حصہ بنایا, میرے بھائی علی کو پیدا کیا. ساق عرش پر ہمارا نور تسبیح الہی کر رہا تھا کہ اللہ نے ہماری خلقت کے کئی سو برس کے بعد میں جبرائیل کو بنایا. جب جبرائیل پیدا ہوا تو جبرائیل تعجب کے عالم میں ادھر دیکھ رہے تھے, ادھر دیکھ رہے تھے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ندائے غیبی آئی. حاطف غیبی نے صدا دے کے کہا من انتا ومن انا, تو کون ہے اور میں کون ہوں. مصطفیٰ کہتے ہیں, میرے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جبرائیل کو یہ کہا کہ من انتا ومن انا, تو کون ہے اور میں کون ہوں, یہ اس صادق و مصدق نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ جب ندائے غیبی آئی اور جبرائیل سے سوال ہوا کہ من انتا ومن انا, بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں, تو جبرائیل پریشان ہو گئے, متحیر ہو گئے, حیران ہو گئے, کوئی
کرتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل کی مشکل کشائی میرے بھائی علی نے کی اور کہا جبرائیل گھبرانا نہیں، جواب دے دے۔ حاتم غیبی نے کہا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ آواز دے کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے بھائی مرتضیٰ نے کہا اے جبرائیل میرے بھائی کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو جلالت والا خدا ہے میں ذلالت والا بندہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے اس نور کی کیفیت۔ اور پیغمبر کہتے ہیں کہ ہمارا نور ساق عرش پر رہا، تسبیح ہو، تقدیس ہو، تذکیر ہو، تحمید ہو، تمجید الہی کرتا رہا۔ کہاں رہا؟ لیکن یہاں تک میں تمہید میں ہوں اور فرش سگن بچھا رہا ہوں کسی منزل پر آنے کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ساق عرش پہ ہمارا نور تھا، سب سے پہلے پردہ الہی میں رہا، جہاں ذکر و فکر الہی کرتا رہا، تسبیح کرتا رہا، تحلیل کرتا رہا، تکبیر کہتا رہا، تمجید کہتا رہا، تحمید کہتا رہا، تسلیہ کرتا رہا، تسلیم کرتا رہا۔ توجہ رکھیے گا، اور ساق عرش سے یہ نور پردہ الہی میں رہا۔ اس کے بعد حجاب عظمت میں گیا تو سبحان عالم السر والخفی کہتا رہا، حجاب عظمت سے منتقل ہو کر حجاب جبروت میں آیا تو سبحان الملک القدوس کہتا رہا، حجاب جبروت سے منتقل ہو کر حجاب ہیبت میں آیا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا رہا، حجاب ہیبت سے منتقل ہو کر حجاب جبروت میں آیا تو سبحان عالم السر والخفی کہتا رہا، حجاب جبروت سے منتقل ہو کر حجاب نبوت میں آیا تو سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون کہتا رہا۔ جب سارے حجابوں میں یہ ہمارا نور ذکر و فکر الہی کر چکا تو اب دریائے صبر و علم و زہد و قناعت و ایثار و فداکاری میں غوطہ ہوا، اور جب غسل کر چکا تو سجدہ معبود میں سر رکھ دیا۔ نبی کہتے ہیں اس کے بعد میری پیشانی پر 1,24,000 پسینے کے قطرے کر کے اللہ نے جس میں علم دیکھا اسے آدم بنایا، جس میں تقویٰ دیکھا اسے نوح بنایا، جس میں ہیبت دیکھی اسے موسیٰ بنایا، جس میں قدرت دیکھی اسے ابراہیم بنایا۔ اب جملہ سنیے گا جس کے لیے آپ کو سہمت دی ہے، جس کے پسینے کے قطروں کی یہ عظمت ہے، وہ نبی اگر کسی کو کہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسی لیے زحمت دی تھی، بس اسی منزل کے لیے دی تھی، کسی منزل کی طرف مجھے آنا ہے۔ پسینے کے قطروں کی یہ عظمت، اور کسی میں حکمت ہو تو عالم اسلام نے دیکھیے میرے بیان کا جو پلر ہے، ستون ہے، وہ اس جملے میں ٹکا ہوا ہے۔ نبی خلق ہوئے، عظمتوں کو سلام، نبی پیدا ہوئے، ان کی شان کو سلام۔ مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پسینے سے پیدا ہوئے مصطفیٰ کے اور ان کی عظمت کو سمجھے جنہیں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ جگر کا ٹکڑا تو اردو کی نزاکت ہے، محمد نے جگر کا ٹکڑا نہیں کہا بلکہ کہا رسالت کا ٹکڑا۔ حقیقی نہیں ہے جگر کا ٹکڑا، نہیں، وجود رسالت کا ٹکڑا۔ اب جس کے لیے زحمت دی ہے، علی کو کیا کہا؟ میرے مولا کو کہا لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی۔ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری سلو میری سلو ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب لوگ کیسی کیسی بحثیں کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، کیسا منزل بیان تفضیل آل محمد میں نبیوں سے بڑھا دیتے ہو۔ بھائی ہم بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ آپ شعور فطرت انصاف آدمیت بھول گئے ہیں۔ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ جتنا فرق پسینے اور خون میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق نبیوں میں اور علی میں ہے۔ محمد ہو تو کسی کوئی کاٹ کے دکھائے، میرے اس استدلال کو کاٹ کے دکھائے، میں کیا کروں؟ پسینے اور خون میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور جملے سنیے گا، جس کے لیے زحمت دے رہے ہیں
इमामत नबूवत से है? आप पढ़ाने की तरह पहला फर्क नबी पैदा हुए पसीने से और अली खूने रसूल, असले रसूल, नफ्से रसूल। दूसरी दलील सुनिएगा, नबूवत से पढ़ा हुआ होता है इमामत का। देखिए ऑन द रिकॉर्ड मेरी मजलिस, जो कहूं उसकी जमानत। आप कहे कहां से कह दिया आपने नबूवत छोटा होगा इमामत बड़ा? अरे मजलिसों के तुफैल में ये भी नहीं सीख पाए। अल्लाह ने इब्राहिम को मेमारे काबा बनाया, शजरतुल अंबिया बनाया, शेखुल अंबिया बनाया, साहिबे मिल्लत बनाया, साहिबे खुल्लत बनाया, साहिबे नबूवत बनाया, साहिबे रिसालत बनाया। और जब बेटे को कुर्बान गाह में लिटा चुके, जब खाना काबा को बुलंद कर चुके, जब जानो माल का इम्तिहान दे चुके, जब इंजीनियर में बैठकर डाले जा चुके, उसके बाद अल्लाह कहता है इन्नी जाइलों का लिन्नासे इमामा, अब इमाम बना रहे हैं। अगर छोटा होता था तो पहले तो बना दिया। तो जो रखिएगा, देखिए इसमें दलाले मुबाशिर, सीधी सीधी बात है। मैं आपसे मंतकी बातें नहीं कर रहा हूं, बस एक जहन से आपके ख्याल मिटाना चाहता हूं। सब नबियों से बढ़ा देते हैं। हाँ, अब जुमला सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा। 3 किताबों के हवाले बुलंदी मिंबर से ले रहा हूं। अगर गलत कहूं तो जिम्मा है एक एक लफ्ज के कहे जाने का। पहली किताब का नाम है बिहारुल अनवार, दूसरी किताब का नाम है अनवारे नुमानिया, तीसरी किताब का नाम है खुर्शीद खाबर। 5 किताबें हैं, मैं 3 के हवाले दे रहा हूं, बस 3 काफी। हवाले के एतबार से सासा बिन सोहान निकली कौन है? देखिए वो बुद्धि सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को बड़ा ऐसा होता है, आसान नबियों से बढ़ा दिया। अली के सर पर तवज्जो से सुनिएगा। 48 घंटे अली जिंदा रहे, ज़रबत के बाद से इंतकाल तक सब दरवाजे पे बैठे हैं और सबकी ख्वाहिश ये है कि आखिरी बार वजहुल्लाह की ज़ियारत करें। मगर इमाम हसन ने माजरत की, मेरे बाबा इस हालत में नहीं है जो किसी से मुलाकात करे। एक और सलावत पढ़ दें मोहम्मद। आपकी मिस्टेक नहीं है, मेरी मिस्टेक। इमाम हसन ने माजरत की, मेरे बाबा इस हालत में नहीं किसी से मुलाकात करे। सासा बिन सोहान ज़ियारत हो जाएगी मस्जिद सहला के सामने, आपको 2 ज़ियारत मिलेंगे, एक ज़ैद बिन सोहान, एक सासा बिन सोहान। और कौन है सासा बिन सोहान? मैं नौजवानों को जरा सा इंट्रोडक्शन कराऊं अली के इस सहाबी का। बस मुख्तसर तारुफ ये है, जो अली की मौजूदगी में मिंबर पे बैठ के खिताबत करे उसे सासा बिन सोहान कहते हैं। मेरे मौला को जब खुतबा देना होता तो सासा से कहते थे जाओ जरा मजमे को तैयार करो। सासा बिन सोहान आते थे, खुतबा देते थे। अली की खतीब मिंबर सलूनी के सामने जो खिताबत करे उसे सासा कहते। सासा बिन सोहान ने इमाम हसन की तरफ देखा और देख के कहा सब चले जाएंगे, बेटे हसन में जाने वाला नहीं हूं। आके बाबा से कहा बाबा चचा सोहान खड़े हैं। मौला अली ने कहा उन्हें बुलाओ। सासा बिन सोहान आए, अली के कदमों से आके लिपट गए। मौला ना ये कदम होंगे ना ये चेहरा होगा, सब खाक नशी हो जाएगा। मौला जी चाहता है कि आपसे कुछ सवाल तुमने सुनिएगा। सासा बिन सोहान ने जब ये कहा तो मौला ने कहा वलाकिन खब्तू मसलतकुम, ऐसा करना कि सवाल थोड़े करना। तुम देख रहे हो कि मेरी हालत अच्छी नहीं है। कहा मौला मसला बड़ा अजीब है। कहा तो फिर बयान करो क्या बात है। अब सुनिए, जिन्हें हजम नहीं होता सब तकाबुल करके नबियों से बढ़ा देते हैं। अब दिल थाम के सुने।
ایک روایت میں ایک جملہ میری نظر سے گزرا، چلیے اصلاحی جملہ ہے، کہتا چلو آدم سے جناب جبرائیل نے پوچھا، اے آدم جب تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے تو قریب تو نہیں گئے لیکن گندم کیوں کھائے؟ جناب آدم کا جملہ سنیے. اور آج کے اس معاشرے میں جہاں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہے، جہاں یتیم دلا دلا کے لوٹا جاتا ہے، جہاں بات کہہ کہہ کے اعتبار دلائے جاتے ہیں، جہاں برائیوں پہ قسمیں اور حلف اٹھائے جاتے ہیں، جناب آدم نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل کیا کروں؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کے مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے. اب ساسا کا دوسرا سوال، ساسا کہتے ہیں مولا آپ افضل یا نو افضل؟ مولا نے فرمایا ساسا میں افضل. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کس دلیل سے، کیوں کر افضل ہے؟ کہا سنو، وہ آدم تھے جنہوں نے 950 برس تبلیغ کی، 1800 سال زندہ رہے، اور جب کوئی ایمان نہ لایا تو بدعا کی، اور بدعا کر کے کہا رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، اے پروردگار روئے زمین کو کافروں سے صاف کر دے. وہ تھے نوح جنہوں نے تبلیغ کی ناکامیابیوں پر، ظلم کے بڑھتے ہوئے دھاروں پر بدعا کی، اور یہ تھا میرا صبر. 25 برس رسول کے بعد اپنے گھر میں بیٹھا رہا، ساسا میں نے کسی کے لیے بدعا نہیں کی. اب اقامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. فارسی میں ایک کہاوت ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج کی مجلس کا کیا حشر ہے، مگر آپ کی سماعتوں کا انہمار فیصلہ کرے گا. فارسی میں ایک مثال ہے، خاموشی معنی دعوت کے در گفتن نمی آیت. خاموشی میں وہ معنی ہوتے ہیں جو کہنے میں نہیں آتے. سننا سنیے گا، 3 برس علی بولے تو خطبوں کے جز اکٹھا ہوئے تو نہج البلاغہ بن گئی. 25 برس علی خاموش ہے تو اس خاموشی کا کیا مقام ہوگا؟ ساسا نے پھر سوال کیا. ساسا کہتے مولا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ لیکن مجمع کا ثبوت بتا رہا ہے کہ اتفاق کہیں نہ کہیں ذہنوں میں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ آپ کے نہ ہو، مگر جملے سنے میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہوں تو خدا میرا شمار ظالموں میں کرے. ورنہ توجہ سے سنیے گا، ساسا نے سوال کیا، اے مولا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ کہا میں افضل ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا ابراہیم کون ہے؟ کہا ساسا سے. مولا نے کہا ابراہیم کون ہے؟ ساسا نے کہا مولا بڑی منزلت ہے. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ابراہیم نے دعا کر کے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے. اور اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ولکن لیطمئن قلبی، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں. اے ساسا وہ ابراہیم تھے جنہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمسکت تو یقینا، اگر آسمان کے پردے ہٹا لیے جائے تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ساسا نے پھر سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے؟ کہا ذرا عقل پہ زور دو. عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، بیت المقدس میں مریم، اللہ نے کہا فخرجی، نکل جاؤ یہاں سے، یہ عبادت کا گھر ہے، عبادت کا گھر نہیں. توجہ رکھیے گا. اور مولا کہتے ہیں اے ساسا میری ماں بیت المقدس یا خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھی بلکہ باہر تھی. آواز آ رہی تھی فادخلی یا فاطمہ، اے فاطمہ داخل ہو جا. اے ساسا ارے بات مریم اور میری ماں کی نہیں تھی بلکہ مقابلہ میرا اور عیسیٰ کا تھا. ساسا نے پھر سوال کیا، وہ آخری سوال ہے اور آخری نبی ہے، اور یہی سے زحمت دینا چاہتا ہوں آپ کو. آخری سوال ساسا نے کیا، مولا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ افضل ہے؟ کہا قرآن پڑھو فیصلہ ہو جائے گا. بلاغت سخن مولائے کائنات یہ ہے کہ ایک جملہ بھی قرآن سے باہر
استشار پوچھا مولا آپ افضل یا موسیٰ؟ امام نے فرمایا میں. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھیے جب اللہ نے موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغوت ہو گیا ہے. اب قرآن کی آیت ہے، آپ توجہ فرمائیے گا، قرآن کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا انی قتلت منهم نفسا، میں نے ان کے ایک آدمی کو، ایک قبطی کو مارا ہے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے. مولا کہتے ہیں اے ساسا میں موسیٰ سے افضل. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، ایک آدمی کو مارا. قرآن میں لفظ ہے انی اخاف، مجھے خوف ہو رہا ہے کہیں قتل نہ کر دے. وہ تھے موسیٰ، مگر جب سورہ برات نازل ہوئی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے کہا جاؤ تبلیغ سورہ برات کے لیے مکے میں جاؤ. ایسا سا مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میری تلوار نے کفران نہ مچایا ہو. اور جب میں پہاڑی سے صفا و مروہ سے اتر رہا تھا تو لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی نگاہوں میں خوف تھا، علی کا دل مطمئن تھا، کسی کی مجال نہیں تھی. ایسا سا جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھے. میں ایک جملہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، علی مقام صفا سے جا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، کھڑے ہیں، کسی کے بھائی کو مارا ہے، کسی کے چچا کو مارا ہے، کسی کے دادا کو مارا ہے، کسی کے بھتیجے کو مارا ہے، کسی کی اولاد کو مارا ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں جو علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے. بالکل ایسے جا رہے ہیں جیسے کچھار سے شیر نکل کے جب شکار کر کے لوٹتا ہے تو کسی جنگلی بکری کی ہمت نہیں ہوتی جو شیر کو ٹوک سکے. ایسا سا میں تبلیغ سورہ برات کر کے آیا. پورے مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں ذوالفقار حیدری کی گرش کا اثر نہ ہو، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی علی کو آنکھ بھر کے دیکھے. اور جملہ سنیے گا، ساسا معلوم ہے میں کس لباس میں تھا، احرام میں، لباس حج میں. اور اگر کوئی حاجی بیٹھا ہو، اللہ سب کو سعادت حج عطا فرمائے، تو میری بات کی تصدیق کرے. حج کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ انسان زرہ پہن سکتا ہے، نہ اسلحہ سجا سکتا ہے. ایسا سا جب موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو ایک ہاتھ کو اللہ نے ید بیضا بنایا، ایک ہاتھ میں عصا دیا. میرا کمال یہ تھا کہ نہ میرے ساتھ زرہ تھی، نہ میرے ساتھ ذوالفقار تھی. ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا. اور موسیٰ سے اللہ نے کہا جائیے، تو قرآن میں آیت موجود ہے، آیت پڑھ کے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے پروردگار شرح صدر کر دے، ویسر لی امری میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ میں اچھی طرح فصاحت و بلاغت سے بات کر سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے، میرا بھائی ہارون. اے موسیٰ دعا کرنے کی بات کیا ہے؟ ارے ہارون کو نامزد اپنا وزیر بنا لو. موسیٰ جواب دیں گے جب مجھ جیسا نبی دعا تو کر سکتا ہے، وزیر نہیں بنا سکتا، تو شورا کے تک بھولیے. اپنی طرف سے کسی کو وزیر مصطفیٰ بنائیں گے؟ گئے دربار فرعونی میں اور گھبرا رہے ہیں موسیٰ. قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں. خوف جناب موسیٰ کو کس عالم میں؟ فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے. میں کہوں گا موسیٰ تمہاری تو ہیبت مشہور ہے، پھر بھی خوف کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا. موسیٰ تمہاری ساری زندگی معجز نمائی، معجزاتی، ہر منزل پر کرم، ہر منزل پر رحمت، ہر منزل پر اللہ نے تسلی دی، ہر منزل پر موسیٰ کو بچایا. آپ ولادت کا حال تو دیکھو موسیٰ کی.
پیغمبروں سے بھی یہی پڑھا جاتا ہے، مگر جب میں نے تاریخ کو کھول کے دیکھا تو صرف بچے ہی قتل نہیں ہوئے۔ اب میں کیا کروں، روایت کا جملہ ہے، ورنہ منبر سے مجھے شرم آنے ہیں۔ عورتوں کے حمل کو ثابت کیا گیا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ جو سلطنت فرعونی کو پلٹ دے گا، یہ اہتمام ہے ظلم کی طرف سے، اور وہ اہتمام ہے قدرت کی طرف سے۔ اللہ نے مادر موسیٰ کو الہام کے ذریعے، حکم کے ذریعے ولادت کے آثار بنائے۔ ہم موسیٰ پیدا ہو گئے، اور جیسے ہی موسیٰ پیدا ہو گئے، توجہ رکھیے گا، کسی پڑوسی نے جا کے شکایت کی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، حکومت کے کارندے آئے اور آنے کے بعد احتمام کیا۔ اب جملے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے آپ کا۔ چھوٹے سے جناب موسیٰ، اب اگر بچے کو باہر رکھے تو موت، اور اگر نہ رکھے تو موت۔ کہاں جائے موسیٰ، کیا کرے مادر موسیٰ؟ خدا کی قسم اس وقت تک وحی الہی نہیں آئی تھی۔ موج کی، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کرتے وقت تو وحی آئی تھی، اب تک کوئی وحی نہیں۔ موسیٰ کا کیا کرے؟ 3 دن کے موسیٰ، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، ماں کا دل ہے، حکومت کے کارندے دروازے پر ہے، کیا کرے، کیسے کرے؟ بدحواسی کا عالم، تنور روشن، اگر بچے کو کھلا چھوڑے تو موت، کہیں اور رکھے تو تلاشی۔ اب عزیزوں جانتے ہو اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ موسیٰ کی ماں پہ غفلت طاری کی، بدحواسی کے عالم نے کپڑے میں لپیٹ کے جلتے ہوئے تنور میں موسیٰ کو ڈال دیا۔ دروازہ کھلا، سارے گھر کی تلاشی لی، تنور کو جلتا ہوا دیکھ کر حکومت کے کارندے واپس چلے گئے۔ جلتے ہوئے تنور میں بچے کا کیا مطلب؟ اب جو گئے اور موسیٰ کی ماں کو جذبہ مادریت ابھرا اور ممتا کا جوش آنے لگا، تلاش کرنے لگی گھر کے کس حصے میں میرا موسیٰ ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ تلاش کرتے کرتے تنور کے پاس گئی، دیکھا تنور نہیں ہے بلکہ گلزار بنا ہوا ہے، گلستان بنا ہوا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار، اگر موسیٰ کو بچانا تھا تو آگ کو بجھا دیا ہوتا، شوروں کو سرد کر دیا ہوتا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہوتا، مگر یہ گلزار کیوں بنایا؟ کہا موسیٰ ہے ہادی، تاکہ دنیا کو پتا چلے ہادی جہاں ہوتے ہیں گلزار بنا لیتے ہیں۔ ہم ہادیوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں، اور اب جو آغوش میں لیا روئی بہت دیر تک، مگر سوچا میرے بچے آج تو بچ گئے، پھر کیسے بچو گے؟ لہذا پریشانی کے عالم نے دعا کی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار میرے بچے کا کیا ہوگا؟ حکم ہوا صندوق میں رکھو، دریائے نیل کی مہلک موجوں کے حوالے کر دو۔ 2 روایتیں، 2 جملے روایت کے، ایک یہ کہ صندوق بنی نجار کے کسی آدمی نے بنایا، دوسری روایت ہے کہ آسمان سے آیا۔ مجھے بحث نہیں کہاں سے آیا، چاہے کہاں سے آیا ہو، موسیٰ کو رکھا مادر موسیٰ نے صندوق میں، اور گئی کہاں؟ دریائے نیل کے کنارے۔ صندوق کو رکھنا چاہتی ہے، جذبہ مادریت اور ممتا کا جوش اترا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تیرے حکم کو بجا لا رہی ہوں، مگر میں ماں ہوں، براہ راست میرے کانوں میں آواز آ جائے کہ کوئی میرے بچے کی زندگی کا ذمہ دار ہے، پر جیسے کہ جملے کہے آواز آئی، اے موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، میرا نام ہے علی۔ توجہ رکھیے گا آیت کے جملے، اے موسیٰ کی ماں گھبرانا نہیں، میرا نام ہے علی۔ پر یہ سمجھ لو کہ تمہارا بچہ تمہاری ممتا کے حساب سے نکل کے میری مشکل کشائی کے حساب میں آ رہا ہے۔ گھبرانا نہیں، تمہارا بچے کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں۔ پر یہ کہہ کے اب جو علی کا نام سنا تو مادر موسیٰ نے کہا تم وہی علی ہو جس کے تصدق میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، تم وہی علی ہو جس نے نوح کا سفینہ بچایا، تم وہی علی ہو جس نے ابراہیم کو نارے نمرودی سے نکالا۔ کہا میں وہی علی ہوں، پر یا علی مدد کہا اور صندوق کو ڈال دیا۔ موسیٰ کا صندوق موجوں سے کھیلتا ہوا دریائے نیل کی موافق موجوں پہ نہیں چلا،
مخالف موجوں پہ چلا، موجوں کو چیرتا ہوا چلا. ایک قصر بنایا فرعون نے دریا کے بیچ میں. کیوں بنایا؟ سن لیجیے جب ذرا سی تاریخ آ گئی. اس لیے بنایا تھا کہ فرعون کو آسیہ کے علاوہ دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی، اسے برس کا مرض تھا، اور نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اس نیل سے ایک مخلوق نمودار ہوگی، اس کا لعاب رحم اس بچی کو پڑے گا تو شفا یاب ہو جائے گی. اس نے اس اشتیاق میں اپنا ایک محل بنوایا، جب بھی خالی ہوتا اس مخلوق کا انتظار کرتا. اب موسیٰ کا صندوق موجوں کا کلیجہ چیرتا ہوا جا رہا ہے. میں کہوں گا اے نیل کی مہلک موجوں، موسیٰ کے صندوق کو ڈبو دو. کیا ہماری ہمت نہیں؟ ساقیے کوثر کا حصار ہے. موجوں کی ہمت نہیں کہ موسیٰ کے صندوق کو ڈبو دے، اس لیے کہ ساقیے کوثر کا حصار ہے. اب خطابت کا جملہ سنیں، نیل کے رخساروں پر نیل پڑ جائے اگر علی کے حکم کی عدولی کرے. میں طاقت ہے جو علی کے حکم کی عدولی کرے. موجوں کو چیرتا ہوا موسیٰ کا صندوق جدائے قصر فرعونی کے قریب پہنچا. اور عزیزو ختم کر رہا ہوں فضائل کے اس بہترین سفر کو. دونوں نے دیکھا، مومنہ آسیہ نے بھی دیکھا اور مشرک فرعون نے بھی دیکھا. کھیلتا ہوا موجوں میں ایک صندوق آ رہا ہے. جیسے ہی قریب آیا، فرعون نے چاہا کہ آغوش بڑھا کر صندوق کو اٹھائے. فرعون کے ہاتھ بڑھے، صندوق پیچھے ہٹا. پھر صندوق قریب آیا، فرعون کے ہاتھ بڑھے، صندوق پیچھے ہوا. پھر صندوق آہستہ آہستہ آ گیا، فرعون کے ہاتھ بڑھے، صندوق پھر پیچھے ہٹ گیا. توجہ رکھیے گا، جب مومنہ نے یہ منظر دیکھا تو فرعون سے کہا اس میں کوئی تبرک ہے جو تیری آغوش کفر میں نہیں آنا چاہتا. اشارہ کر کے گزروں. اب جو مومنہ نے ہاتھ بڑھائے، توجہ رکھیے، فوراً اس جب کے صندوق آغوش میں آ گیا. یہ صندوق کا کمال نہیں تھا، موسیٰ کا تھا. اے 3 دن کے موسیٰ، کفر اور ایمان کی آغوش کو پہچان لے اور مصطفیٰ 40 برس تک 3 دن کے موسیٰ کفر کی آغوش کو بھی سمجھ لے اور ایمان کی آغوش کو بھی سمجھ لے. 3 مرتبہ پڑھا دستے باطل حق کو لینے کے لیے، مگر حق 4تھی مرتبہ حقدار کے پاس آئے. اور اب جو کھول کے دیکھا تو چاند کے موسیٰ نظر آیا. پیارا بچہ، موسیٰ کو موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ منہ کے مانے پانی اور سا کے مانے درخت. پانی اور درخت کے درمیان سے ملے تھے موسیٰ، اس لیے آسیہ نے ان کا نام موسیٰ ہی رکھ دیا. توجہ رکھے. بچے کو کھولا دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فرعون ہمارے کوئی اور اولاد نرینہ تو ہے نہیں، اسے پال لیتے ہیں. کہا یہ وہ بچہ تو نہیں ہے. کہا کیسی باتیں کرتے ہو، بچہ ہوتا تو بستی سے آتا، یہاں نیل میں کہاں سے آیا؟ یہ تو اللہ کا عطیہ ہے. اب توجہ رکھیے گا، موسیٰ بشری تقاضے کے تحت بھوک سے روئے. آسیہ نے سمجھا کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے. دودھ پلانے والیوں کی قطار لگ گئی، مگر موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا. قرآن میں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے مشرک عورتوں کا دودھ موسیٰ نے پہلے ہی حرام کیا تھا. اور توجہ رکھیے گا، کسی مشرکہ کا دودھ نہ پیا. کلثوم جو موسیٰ کی بہن تھی، انہوں نے کہا حالت اللہم علام یکفلہو، کیا مجھے اجازت ہے میں ایسی عورت کی نشان نہیں کروں جو موسیٰ کو دودھ پلائے؟ کہا بلا کے لاؤ. اب جو مادر موسیٰ علی دائی بن کے اولاد کی محبت میں دودھ پی لیا. 1 ہفتے میں 1 بار موسیٰ فرعون کے محل میں جاتے تھے، باقی 6 دن اپنی ماں کے گھر میں رہتے تھے. جو کفر سمجھ رہا تھا کہ یہ دائی ہے، اپنی اصلی ماں کے پاس رہتے تھے. ایک روز آسیہ نے
तमाचा मारा। अब जो तमाचा लगा तो तमाचे की कैफियत ने फिरौन के सहन को हिलाया। भाई कमाल है, ज़रबे मूसवी का असर देखो, तमाचा मुंह पे लगा और सहन हिल गया। आसिया ये वो बच्चा नहीं है, बच्चे इतनी जोर से तमाचा नहीं मारा करते। कसम का तारीफ के अल्फाज नहीं का इम्तिहान करो और वो सारी मंजिलें छोड़ रहा हूँ, बस एक मंजिल की तरफ आना चाहता हूँ। और आपको जुमला करम कभी मौका रहा तो पूरी मजलिस जनाब मूसा पे सुनाऊंगा, और खत्म सफर के लिए एक जुमला कह रहा हूँ। एक ही कस्र में, एक ही घर में फिरौन भी रहता है, मूसा भी रहते हैं। और जैसे जैसे मूसा बड़े होते हैं, फिरौन तारीफ करता है, कितनी अच्छी आंखें हैं, कितनी अच्छी जुल्फें हैं, कितने अच्छे भंवर हैं, कितने अच्छे बाल हैं, कितना अच्छा चेहरा है, कितने अच्छे हाथ हैं। अब पता चला जिनकी निगाहें नबूवत पे ज़ाहिरी होती है वो यही तारीफ करते हैं। पहले मेरे नजरात भी नहीं समझे, जिनकी नजर नबूवत पे ज़ाहिरी होती है वो यूं ही तारीफ करते हैं। अब जुमला आसमान से भारी है। एक ही घर में मूसा, एक ही घर में फिरौन, दोनों साथ साथ है। अब किसी में हिम्मत हो तो कहो कि मूसा का सहाबी है फिरौन, लिहाजा जन्नती है। सहाबियों ने जनाजे को निकाल दिया, साथ रहने से फर्क नहीं पड़ता। कुरान पढ़ने वालों, मूसा और फिरौन साथ साथ है, मगर मूसा मूसा है, फिरौन फिरौन है। उज़ैर का गधा भी उज़ैर के साथ था, गधा गधा है, उज़ैर उज़ैर है। पता चला अगर कोई नबी के इस तरफ हो या नबी के उस तरफ हो, और मजलिस आलम शबाब पर है तो दो जुमले इजाजत हो तो कह दूं। वादे के मुताबिक और मंजिल आई, जब इंकशाफ हो गया कि ये मूसा है। यद वैसा दिया अल्लाह ने, हारून जैसा भाई दिया, असा दिया, 12 फीट का लंबा असा जो जनाब आदम जन्नत से लाए थे, जिसका कमाल ये था कि अस्ताहा बन जाता था। अब मुकाबला होता है जनाब मूसा का, तवज्जो रखिएगा। और मैं तारीख सुना रहा हूँ, बहुत कम लोग आपको तारीख सुनाएंगे मिंबर से। 80,000 जादूगरों का इंतखाब हुआ, 80,000 में अब्बास भाई 1,000 को मुंतखब किया गया, 1,000 से फिर 80 को लिया गया, 80 में से फिर 72 को लिया गया। और नहीं फरमाया आपने, फिर और ने जादूगरों को बुलाया मूसा का आसा देख के, कहा ये अस्ताहा बन जाता है, हम जादूगरों को बुलाते हैं। जादूगर आए, 80,000, 80,000 में से 1,000, 1,000 में से 80, 80 में से फिर 72। ऐ मूसा, ऐ फिरौन, इतना बता दे कि तुमने मुंतखब किए तो 100 को कर लेता, 150 को कर लेता, 200 को कर लेता, 10 को कर लेता, 20 को कर लेता, 50 को कर लेता, 70 को कर लेता, ये 72 को क्यों मुंतखब किया? अरे इतना तो फिरौन भी जानता था कि जीतने वालों का अदद ही 72 होगा। काफिर ज़रूर था, मुशरिक था, झूठा खुदा था, लानती था, मगर उसके शऊर और ताकत शऊर में ये बात थी कि जीतने वालों के अदद 72 ही हुआ करते। तो छोड़ रहा हूं, और 72 जहां गए, अगर वो हक पे थे तो उन्होंने मार के असर किया। मैं आपको बता दूं कि जब दरबारे फिरौनी में मुकाबला हुआ, 7 ऊँटों पर कितनी रस्सी आ सकती है, जादूगर 7 ऊँटों पर रस्सियां लेके आए थे और जनाब मूसा के सामने डाल दी और सांप बन के रहने लगे। और मौला अली ने नहजुल बलागा में फरमाया है कि मूसा सांपों को देख के नहीं डर रहे थे, जिसका असास ज़हाब नहा हो वो सांपों को देख के क्या डरेगा, बल्कि इसलिए डर रहे थे कि कहीं जिहादत का गलबा ना हो जाए। मौला ने वजाहत की है। और अब जो जनाब मूसा ने अपना असा फेंका, तवज्जो रखिएगा,
تو عصائے موسوی سارے سانپوں کو نگل گئے، اور جیسے ہی جادوگروں کو اس بات کا انکشاف ہوا، گھبرائے، توبہ کی اور کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ توجہ رکھیے گا، ایک جملہ ہے، فرعون نے جب یہ دیکھا تو قرآن کی آیت ہے، سب کی طرف دیکھے گا، انتم رافضون، کیا تم سب کے سب راضی ہو گئے؟ اب سمجھ میں آیا کہ راضی کسے کہتے ہیں، جو باطل کے دروازوں کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائے اسے راضی کہتے ہیں۔ اب گھبراؤ نہیں، دنیا تمہیں کچھ بھی کہے، کافر کہے، کٹمل کہے، راضی کہے، میں شعر نہیں پڑھتا منبر سے، مگر محسن نقوی کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام بھلا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ سادات کے لہو سے پکارے، بنوا کے محل چھنوا لیے گئے، شیعان حیدر کرار کو اتنا مارا گیا کہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک قربان ہوتا ہے، دوسرا زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ارے تلواریں تھک گئی مگر حوصلہ شیعت نہ تھکا، دنیا تھک گئی، خنجر کند ہو گئے مگر گلے کم نہ پڑے۔ 1400 سال ہو گئے، کیا کشش ہے شیعت میں، جتنے مار رہے ہو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، گلا کاٹ کے قربانیاں نہیں دیتے، گلا کٹوا کے قربانیاں۔ حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی ہے جہاں حسین کا ہر بچہ قربانی دینے کے لیے، کہا حسین کی ہر بیٹی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ اگر بیٹوں نے، حسین کے بچوں نے، حسین کے بھائیوں نے اپنے اپنے گلوں پر حلقوم پر خنجر برداشت کیے تو حسین کی بیٹیوں نے سر برہنہ ہونا برداشت کیا۔ میں ایک بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بیٹی کا ذکر کل خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے مولانا حسنین صاحب نے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مسائل پڑھے۔ یقین کیجئے کہ پڑھنا تو درکنار اس محرم کا آغاز، اس فصل ازا کا آغاز جب سے ہوا، میں نے اتنے اچھے مسائل نہیں سنے۔ ایک بیٹی کا ذکر انہوں نے کیا، ایک بیٹی کا تذکرہ میں کر رہا۔ حسین کی 2 بیٹی، ایک کا نام سکینہ، ایک کا نام فاطمہ زہرا، مگر دونوں کی کیفیت الگ ہے۔ ایک زندان کے دروازے پہ کہتی ہے پھپھی اماں گھر کب جائیں گے، ایک مدینے میں تڑپ کے کہتی ہے اے بابا بھیا اکبر نے لکھا ہے۔ 2 بیٹی، دونوں کی کیفیت ہے، سکینہ کی تمنا الگ، زہرا کی تمنا الگ ہے۔ اللہ سنیں گے جب قافلہ چل رہا تھا تو سکینہ بیمار تھی، زہرا بیمار تھی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ زہرا بیمار کیوں ہے؟ ارے حسین اشارہ کرے تو شفا عطا کر دے، حسین کہہ دے تو شفا ہو جائے، پھر فاطمہ زہرا بیمار کیوں تھی؟ عزیزو بات یہ تھی کہ جتنی حسین کی بیٹیاں تھیں سب سے زیادہ شکل میں مشابہ حسین کی ماں فاطمہ سے جناب فاطمہ زہرا تھی۔ حسین جب بھی دیکھتے تھے تو روکے کہتے تھے پروردگار میری ماں کی شبیہ فاطمہ زہرا بھی بازاروں میں پھرے گی۔ اور حسین کے منہ سے جملے نکلے، فاطمہ زہرا بیمار ہو گئی۔ جب قافلہ جا رہا تھا تو فاطمہ زہرا کو اتنی تمنا تھی، اپنے بھائی اکبر سے کہا بھیا ذرا آؤ تو صحیح، ہاتھ کو پکڑا، صحن کے کونے میں لے گئی، مٹی کا ڈھیر تھا، اکبر کو کھڑا کیا۔ اب جو اکبر کو کھڑا کیا، اکبر پیچھے ہٹے، نقش قدم مٹی پر ابھرا، کہا پہنا یہ کیا ہے؟ کہا بھیا جب تیری چاند سی صورت یاد آئے گی تو یہ بہن تیرے نقش کفے پاک کو دیکھ لیا کرے گی، تجھے یاد کرے گی۔ اے بھیا ارے وعدہ کرنا کہ جب قاسم تو نہ
طریقہ یہ تھا کہ جب شب برات آتی تھی تو حسین سے پہلے سید الشہداء جناب حمزہ تھے، جناب حمزہ کی فاتحہ ہوا کرتی تھی۔ جب شب برات آئی تو سغرا اتنی پریشان تھی کہ گھر میں اتنا کچھ نہیں تھا جو جناب حمزہ کی فاتحہ دلا سکے۔ سغرا پریشان ہے، سغرا یاد کر کر کے رو رہی ہے اور حسین کو خط لکھنا چاہتی ہے۔ میں مسائل نہیں پڑھوں گا مگر بلکہ حضرت علامہ دلیر صاحب کے مرثیے کے وہ بند پڑھوں گا کہ جب حسین چلے گئے، شب برات آئی، عید قربان آئی، اور جب عید الفطر آئی تو سغرا کا کیا حال تھا؟ جن کپڑوں میں حسین چھوڑ کے گئے تھے سغرا نے وہ کپڑے نہیں اتارے۔ کبھی روضہ رسول پر، کبھی اماں ام المنین کے گھر، اے اماں میرے بابا کی کوئی خیر خبر ہے؟ اے اماں میرے بھائیوں کی کوئی خیر خبر ہے؟ اللہ رسول مرثیے کے جنبن ہیں حضرت نا خدائے سبحان اللہ مرزا دلیر اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب حسین کے سفر کی خبر نہ آئی اور سغرا مدینے میں پریشان تھی، عید کا سماں تھا، وہ کہتے ہیں سفر سے جب کہ نہ شبیر کی خبر آئی، غفور فکر سے سغرا چچا کے گھر آئی، محمد حنفی نے کہا کہ گھر آئی، یہ التماس کیا ہے حسین کے بھائی، چچا بتاؤ تو کس طرح دل کو چین آئے، نہ بھائی آئے نہ خط آئے نہ حسین آئے۔ اٹھا کے کاغذ و خامہ دیا چچا نے رقم، میں لکھتا جاؤں تو بتلا دیجا حقیقت حال، اٹھا کے کاغذ و خامہ دیا چچا نے مکان، میں لکھتا جاؤں تو بتلا دیجا حقیقت حال۔ وہ رو کے بولی بہت خوب ہے علی کے لال، میں چاہتی تھی یہی تم جیو سدو سی سال۔ اور اس کے بعد فاطمہ سغرا کہتی ہے جناب محمد حنفیہ کو میری طرف سے وہ القاب لکھیو بابا کو، کنیزیں لکھتی ہے جس طرح اپنے آقا کو۔ امروز زبان یہ سغرا، یہ اب کا شیون و شیر، جناب قبلہ دار نقابہ کونین، علی کے راحت جاں فاطمہ کے نور العین۔ دیکھیے فاطمہ سغرا کیا کیا لکھواتی ہے اپنے بابا کو، کیا کہتی ہے لکھو زمان یہ سغرا، یہ اب کا شیون و شیر، جناب قبلہ کونین نقابہ دارین، علی کے راحت جاں فاطمہ کے نور العین، اخی حسن کے رسول خدا کے دل کے چین، اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے والی، حسین ابن علی مدد ذلہ العالی۔ یہ خط کا مضمون ہے فاطمہ سغرا کے، بہت روئیے گا خدا کی قسم۔ اس کے بعد کا من سنیے، پس از شروط قدم بوس پاہ تسلیمات، لکھو زبانی سغرا یہ اب شہ خوشزاد، میں تم سے چھوٹ کے جاں گندنی میں ہوں دن رات، نہ آرزو بقا ہے نہ امید حیات، نہیں کسی کو توقع کہ اب ٹھہر جاؤں، تم آ کے سورہ یاسین پڑھو میں مر جاؤں۔ فاطمہ سغرا لکھواتی ہے چچا محمد حنفیہ لکھ رہے ہیں اور اب سنیے گا، تم آ کے سورہ یاسین پڑھو میں مر جاؤں۔ اب اپنے حال سے تم کو یہ دے رہی ہوں خبر کہ دم بدم میری حالت ہے مرض سے بہتر، نہ گھر میں دانا ہے نہ پاس کچھ زور و زیور، ارے یہ تب کا زور ہے اور روزہ رکھتی ہوں دن بھر، کوئی بھی چیز امام زمن نہیں گھر میں، جب مر بھی جاؤں تو 2 گز کفن نہیں گھر میں۔ کوئی بھی چیز امام زمن نہیں گھر میں، جو مر بھی
سب چلے